حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے بات کو آگے کر دے، یعنی جو بھی سنی فوراً آگے بتا دی. اب پتہ ہی نہیں ہے کہ جو سنا ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، بولنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، کوئی غرض ہی نہیں. اور جھوٹ اس طرح پھیلتا ہے کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں، اور یہ سارے زبان کے فتنے ہیں. اور رمضان میں روزے میں اللہ اس چیز کی ہمیں پریکٹس کراتا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرو، کہ تم نے پیٹ کا روزہ نہیں رکھا، زبان کا بھی رکھا ہوا ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، جسم کے ایک ایک عضو کا روزہ ہے. اور پورا مہینہ اس چیز کی پریکٹس کرائی. اگر اصلی روزہ ہم رکھیں تو پورے سال ممکن نہیں کہ ہماری زبان پھر باقی 11 مہینے میں کنٹرول میں نہ ہو. لیکن ہمارے عرف میں روزہ کیا ہے؟ بھوکا رہنے کا نام. اب اگر کوئی کھا رہا ہے کہتے ہیں بڑا گناہ گار ہے، اور اگر کوئی جھوٹ بول رہے ہیں تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. گویا کہ روٹی کھانے سے جہنم میں چلا جائے گا، جھوٹ بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک بندہ سامنے جھوٹ بولتا ہے، گالیاں دے رہے، بکواس کر رہے، غیبت کر رہے، اس کو کوئی نیک بندہ بھی اس دور میں گناہ گار نہیں سمجھتا. اور ایک بندہ روٹی کھا رہا ہے روزے کی حالت میں، کہتے ہیں اس کو دیکھو کتنا بڑا گناہ گار ہے. اور اس دن میں ایک بات سن رہا تھا ایک عالم دین کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ روزہ افطار ہونے لگے اور اس سے 5-10 منٹ پہلے اگر کسی مسلمان کو کوئی بندہ کہہ دے کہ پکوڑے پڑے ہوئے ہیں، روزہ کھلنے میں 10 منٹ رہتے ہیں، آپ کو میں اتنے پیسے دیتا ہوں کہ آپ پکوڑا کھائیں، وہ کہے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم لاکھ روپے بھی دو تو میں پکوڑا نہیں کھاتا، میں روزہ کیوں توڑوں؟ اب اس سے پوچھو کیوں نہیں کھاتے، کہتے ہیں روزہ توڑ کے گناہ گار ہو جاؤں گا. تو اب ایک طرف کا مسلمان اس لیے پیسے کے باوجود کہ آفر ہو رہی ہے، روزہ کھلنے کے 10 منٹ ہیں، پکوڑا سموسہ کھاتا نہیں، کوئی چیز چکھتا نہیں کہ حرام ہے. اور دوسری طرف وہی مسلمان ہے کہ ٹاپو ٹاپ رشوت کھا رہے، حرام کھا رہے، سود کھا رہے، جوئے کی کمائی کھا رہے. اب وہ نہیں روکتا کہ یہ گناہ ہے. یعنی ہم نے اپنا ایک ایسا معیار بنایا ہوا ہے، کسی وقت ہم پہ اسلام کا جذبہ چڑھتا ہے اور کسی ٹائم ہم کافروں سے بھی آگے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا چیز ہے. دین اللہ کی اطاعت کا نام ہے، تو اطاعت اپنی مرضی سے کرنی ہے کہ جس چیز پہ ہمارا دل مان گیا کہ اللہ کو راضی کرے اس پہ کر لیں گے، جس پہ دل نہ مانا تو اڑ جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا جی، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے. تو پھر پکوڑا بھی کھا لو نا، اللہ غفور الرحیم ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑا سا خنزیر بھی کھا لینا چاہیے کہ حرام ہے تو کیا اللہ بخش دے گا. تو اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ہاں ڈبل پیمانے چل رہے ہیں. کچھ چیزوں کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور کچھ چیزوں پہ ہم ایسا پہرا دیتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنی بہن اور بیٹیوں پر ہم سختی کریں گے کہ باہر نہیں پھرنا، بازار میں نہیں جانا، پردہ کرنا ہے، یہ فیشن مت کرو، زمانہ ٹھیک نہیں ہے. اور خود باہر جا کر ساری عورتوں کو شروع سے آخر تک پڑھتے ہیں کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئی اور جا کے در رہی ہے. اور ہم نے ان کے لیے ایک قانون بنایا اور اپنے لیے ایک اور بنایا ہوا ہے. اب ان کو ہم ڈرا رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور خود ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ بخشنے والا ہے. اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس طرح کا مسلمان ہمیں چاہیے کہ جو پورے کا پورا اسلام میں آ جائے. یہ نہیں کہ جہاں اپنا دل کیا مان لیا، جہاں نہ کیا کوئی بات نہیں جی، اللہ تو بخشنے والا ہے.
اللہ میرا رب ہے، میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا، تو آپ کی ان باتوں سے اللہ کو بلیک میل تو نہیں ہوگا؟ یہ تو ایک شیطان کا دکھ ہے کہ گناہ کر اللہ بخشے گا، یہ گارنٹی کہاں ہے کہ اللہ کہتا ہے میں بخشوں گا؟ یہ تو اس نے کہیں نہیں کہا، ورنہ شیطان ہی کو بخش دے، اس نے بھی تو گناہ ہی کی ہے۔ وہ ہمیں اتنا دلاسا دے کر ٹائٹ کر رہے اور خود اس کا کیا حال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بہکاووں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔